ارباز بن ساریہ آئے، یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے۔ تو آپ نے کہا بلال کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ کہا تھیلے جھاڑو، تھیلے۔ تو تھیلے جھاڑے تو اس میں سے 7 کھجوریں نکلیں، آدمی 3، ارباز بن ساریہ 2 ساتھ اور آدمی 3، کھجوریں 7۔ تو آپ نے پیالے میں رکھے، کہا بھائی کھاؤ بھائی، کھاؤ بھائی۔ تو اب انہوں نے کھانا شروع کی، 3 آدمی ہیں، 2 کھائیں، 1 باقی رہ جائے گی۔ ارباز بن ساریہ فرماتے میں کھجور اٹھا کے کھاتا، گٹھلی میں مٹھی میں جمع کرتا گیا۔ میں نے دیکھا میں نے 54 کھجوریں کھائیں اور 50 میرے ساتھیوں نے کھائیں، اور 7 کھجوریں ویسی کی ویسی۔ اگلا دن آیا تو 10 صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ آپ کہا بلال لے آ ہمارا دسترخوان، 7 کھجوریں، 10 کھانے والے، پیٹ بھر گیا سب کا، کھاتے کھاتے سب بھر گئے، اور 7 ویسی کی ویسی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرا رب تم سب کو ایسے کھلا دے، پر مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ آپ نے اٹھا کر ایک بچے کو دی، وہ ساری کھا گیا۔ تو اللہ کے رسول سے کی غلامی کا دم بھر لو، ان کی غلامی کا دم بھر لو تو اللہ تمہارا ہے۔ کالا گورا نہیں دیکھتا، عورت مرد نہیں دیکھتا، سید قریشی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی غلامی میں کون ہے، بحر و بر جس کی غلامی میں ہوں، راضی کر لو اس کو۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، کہنے گے یا رسول اللہ، اور آپ کے پاؤں پکڑ کے نا چومنے لگے، پاؤں کے بوسے لینے لگے، پھر کہیں یا رسول اللہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی حکم سنائے۔ تو آپ نے کہا میں تو پہلے ہی خوش ہوں۔ کہ نہیں کوئی حکم سنائے۔ ہمارا طرز ہے جان بچانے کا، جان بچ جائے، پیسہ بھی بچ جائے، جان بھی بچ جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے، اور ان کا تھا لگانے کا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو سنائے نا، کچھ تو فرمائیں۔ آپ نے کہا میں راضی ہوں، میں کیا کہ نہیں کچھ تو فرمائیں۔ کہا اچھا جاؤ اپنی ماں کو قتل کر دو۔ انہوں نے ایک پل نہیں لگایا، بھاگے تلوار کھینچی، تو آپ نے پیچھے سے دوڑایا آدمی کو، پکڑو کہیں مار ہی نہ دے۔ تو ان کو واپس بلا کر فرمایا میں تو صرف تیرے دعوے کو آزما رہا تھا، میں تو ماؤں کی خدمت کروانے کے لیے آیا، ماں کا مقام تو میرے نبی نے بتایا۔ آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں گھر کے اندر سے مجھے کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ ماں کا مقام تو اللہ کے نبی نے سمجھا۔ آخری حج کا موقع ہے، مدینہ سے 12,000 نکلے ہیں، اور مکہ پہنچتے پہنچتے 1 لاکھ ہو گئے، اور عرفات پہنچتے پہنچتے 1.25 لاکھ ہو گئے، اور ابوا ایک جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے کوئی تقریباً 60-70 ہزار کا یہ مجمع ہے، اور میرے نبی کی ماں کی قبر ایک پہاڑی دشوار گزار علاقے میں ہے، جس کے دائیں بائیں کوئی صاف میدان نہیں ہے، پہاڑ ہیں۔ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے سعودیہ کا میں نے سفر کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچایا۔ بڑی مشکلوں کے بعد میں اس جنگل میں پہنچا جہاں میرے نبی کی ماں سو رہی ہے، ساری کائنات کی ماں ہے، اور وہ ایک وحشت ویرانہ ہے۔ تو مجھے سارا وہ منظر اور حدیث سامنے آ گئی کہ وہاں سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بستی ہے جس کو ابوا کہتے ہیں، جہاں قافلے رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ تو ابوا سے آگے پھر عصفان آتا ہے، عصفان سے مرت زہران آتا ہے، اور پھر وہاں سے مکہ آتا ہے۔ تو آگے مزید 3 راتوں کا، تیسری رات جا کر قافلے داخل ہوتے تھے مکہ میں۔ وہ مدینہ سے چلتے تھے ملل سے روحا، روحا سے عطایا، عطایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عصفان، عصفان سے مرہ زہران، اور مرہ زہران سے چلتے ہوئے رات کو مکہ پہنچتے تھے۔ یہ سڑک تھی پرانی قدیم جس پر قافلے سفر کرتے تھے۔ تو میرے محبوب کی ماں اپنے معصوم 6 سالہ بچے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خادمہ ام ایمن کو لے کر سسرال سے نکلی ہیں،
اپنا مدینہ سے نکلی ہیں، اپنے خامد کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں کہ عبداللہ مدینے میں انتقال فرما گئے تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے شام، واپسی پر مدینہ پہنچے اور فوت ہوئے، اور ابن النابغہ کے گھر میں ان کی قبر بنائی گئی۔ 6 برس اپنے خامد کی قبر کو دیکھا نہیں، تو اپنے سسر سے اجازت لے کر گئی کہ میں اپنے خامد کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے اجازت عطا فرمائی۔ تو ماں اور بیٹا اور خادمہ، یہ 3 افراد کا قافلہ مدینے پہنچا۔ یہ ماں بیٹا جب قبر پہ گئے تھے تو کیا بات ہوئی ماں اور بچے کی، یہ ڈھونڈنے سے نہیں مل سکا کہ اس وقت ماں نے کس انداز میں بچے کو بتایا ہوگا اور بچے نے کس انداز میں ماں سے پوچھا ہوگا کہ میرے باپ ہیں، میرے باپ کی خبر ہوں، اور ماں نے کیسے بتایا ہوگا جو 20 سال کی عمر میں 19 سال کی عمر میں سہاگ اجاڑ کے بیٹھ گئی تھی اور 25 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلی گئی تھی، 19 برس کی عمر میں بیوہ ہوئی اور 25 برس کی عمر میں اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو وہاں سے 1 مہینہ رہنے کے بعد جب یہ قافلہ واپس چلا ہے اور ابوا کے قریب پہنچا ہے 15 کلومیٹر، تو ایک ویران جنگل ہے، ایک راہبر کو لے کر میں وہاں پہنچا تھا بڑی مشقت کے ساتھ، چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں اور نوکیلے پہاڑ ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کیکر کے لمبے لمبے کانٹے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا پہاڑی تھی جس کے اوپر ایک فلیٹ بالکل جگہ تھی، نوکیلی نہیں تھی، وہاں وہ قبر، اور میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ وہاں سن 2000 کی بات ہے، سن 2000 میں وہاں انسان نام کا کوئی گزر نہیں تھا سوائے سناٹے اور ویرانی اور تیز ہواؤں کے، وہاں کوئی گزر نہ تھا۔ تو 14 صدی پہلے جب یہاں رسول اللہ کی ماں نے جان دی تھی تو یہاں کیا ویرانہ ہوگا، اور معصوم بچہ معلوم نہیں کر پا رہا کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، بولنا بند ہو گیا تھا، جیسے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ماتھے پہ پسینہ ہے اور یوں بے قرار ہو کر کروٹیں بدلتی ہیں اور بولا نہیں جاتا ہے، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی ساری طاقت کو جمع کیا اور پھر کہا کل حی میت وکل جدید بال، میرے بیٹے لگتا ہے شمع بجھنے کو ہے، وقت آ چکا ہے، اور کوئی بات نہیں، ہر زندہ مرتا ہے، ہر بوڑھا ہر جوان بوڑھاپے کی طرف چلتا ہے، اور ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا، عالم روشن ہوگا۔ ماں نے جان دے دی، ماں نے جان دے دی، بدو آئے یا ام ایمن ابوا گئی، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں قبر بنانا ایک عورت کا کام نہیں تھا، لوگ آئے، انہوں نے قبر بنائی اور پھر نیچے اترے۔ جب ام ایمن نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے، ساتھ نہیں تھے، تو ام ایمن نے پیچھے کی طرف دیکھا، اوپر پہاڑی کی طرف، تو اوپر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ جب یہ اوپر گئی ہیں تو ایک دل خراش منظر تھا، شاید پہاڑ بھی روئے ہوں گے اور آسمان نے بھی آنسو بہائے ہوں گے اور ہواؤں نے بھی نوحہ کیا ہوگا، جب 6 سال کا معصوم بچہ ماں کی قبر پہ لیٹا ہوا اور ماں کی قبر کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے۔ اور میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میں روتا ہوں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، تم اسلام آباد میں کیسے جانو کہ وہ کیا منظر ہے۔ آپ ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے، اللہ بھی کتنا بے نیاز ہے، جس کی خاطر سب کچھ بنایا اس کو کتنے دکھوں میں ڈال دیا۔ ہم تو اپنے بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتے ہیں، مائیں تڑپ تڑپ جاتی ہیں، اور یہ 2 جہان کا سردار والضحى واللیل اذا سجى، جس کے لیے رب قسمیں اٹھائے، کبھی وکیل بنے کبھی ترجمان بنے، کہاں کیا کر دیا، کاش تم وہ جگہ دیکھو۔ تو آپ ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ ام ایمن قریب آئی تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے پتا تھا نا، تو ہی میرا واحد سہارا تھی، تو ہی میرا واحد سہارا تھی، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں کیسے مکے جاؤں گا۔ تو ام ایمن نے پکڑا، پگھل گئی تھی وہ بھی، کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔
مکے تک آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے زندگی سفروں میں گزاری ہے، ایسا سفر میں نے زندگی میں نہیں کیا، اور ایسی کیفیت میں بیت اللہ کے اندر گیا ہوں 2 دفعہ، لیکن میری وہاں وہ کیفیت نہیں بنی جو وہاں اماں کی قبر پر بنی. ہائے 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 ہائے. اس امت کا مسلمان کہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی، ہیرا پھیری کے بغیر یوٹیلیٹی بل نہیں پورے ہوتے. اس امت کا آدمی کہے جو اپنے نبی کی ایسی پرخار زندگی دیکھے. عجب عجب. اور میمن نے کھینچا کہ اٹھو میرے بیٹے. میں نہیں جاؤں، میں اپنی ماں کے ساتھ ہی جاؤں. اسے نہیں پتا کہ قبر میں جانے کے بعد ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں. 6 سال کا بچہ کیا خبر، پہلی موت دیکھی، وہ بھی ماں کی، باپ پہلے ہی کوئی نہیں. 3 راتیں آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیسے وہ بچہ 3 رات سفر کر کے گیا ہوگا؟ باپ تو دیکھا نہیں اور ماں آنکھوں کے سامنے زیر زمین چلی گئی. تو آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا. اکیلے بیٹھے رہتے تھے، اکیلے نہ کھاتے تھے، صرف زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور چپ بیٹھے رہتے تھے تنہا. 6 مہینے میں، سال میں صدمہ بھولا دادے کی محبت سے تو اللہ نے اس کو بھی اٹھا لیا. چل تو بھی تنہا رہے، دادا بھی اٹھا لیا. اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا. ابو طالب قربان ہو گئے اپنے بھتیجے پر وہ فقیر تھے، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. تو 8 سال کا معصوم بچہ کرائے پہ بکریاں چرا رہا ہے. کائنات کا سردار آپ جبل سور کی طرف سے بکریاں چرا کے آ رہے ہیں تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، اور یہ جنت کا چھبی بردار ہے اور یہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. واہ یا رسول اللہ، کیا وفا تیری اور کیا جفا ہماری. ہائے ہائے ہائے. اس بات کو ستاون سال گزر گئے اس صدمے کو، اس واقعہ کو، اور آپ کی عمر مبارک 63 برس ہے اور آپ حج کے سفر پر رواں دواں ہیں. ماں کی قبر کے پاس پہنچ کر آپ کے قدم رک گئے اور آپ نے قافلے کو وہیں ٹھہرا دیا. آگے نہیں گئے، 15 کلومیٹر آگے ابوا تھا، وہاں نہیں گئے، وہیں ٹھہرا دیا. سب خیمے گڑنے کے بعد آپ اپنی ماں کی قبر پر تشریف فرما ہوئے سرہانے اور یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر یوں گھٹنوں میں دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے، کئی گھنٹے. پھر یہ تمنا ظاہر کی کاش ماں ہوتی تو یوں خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز میں مصلی پر سورۃ فاتحہ شروع ہو چکی ہوتی اور ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے، صلح کر لو اللہ اس کے رسول سے، دوستی لگا لو اس سے، ان کو اپنا بنا لو.
یہی تبلیغ کی محنت ہے، یہی تبلیغ کا کام ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو اپنی منزل بنا لیں، ان کے لیے جینا مرنا سیکھ لیں، تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اس کو محکم مضبوط بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکلنا اور اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا۔ ایمان ہے جو تمہیں رلا رہا ہے، ایمان ہے جو تمہارے دلوں کو پگھلا کر تمہاری آنکھوں کو چشمے بنا رہا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی اندر میں محبت ہے جو یہ کر رہی ہے، لیکن اس پر دنیا کی راکھ آ گئی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے لاشعور میں پیوست کر دی ہے۔ میں عمر پر گیا، میرے بچے کی عمر اس وقت 3-4 سال تھی، 4 سال، چھوٹا بچہ، تو اس کی ماں گئی روزے پر، تو وہ ماں سے رونے لگا کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول ہوتا کیا، ماں سے ضد کر کے لگا میں اللہ کا رسول دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو ابھی اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول ہے کیا۔ یہ اس شہنشاہ کا کرم ہے جس نے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو پیوست کر دی۔ تو بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ وہ تو ماں کو کے لیے اٹھ گئے تھے تلوار لے کر، نہیں نہیں نہیں، میں تو جوڑنے آیا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ اس کے رسول سے تعلق بنانا یہ کوئی تبلیغی جماعت کا تقاضا ہے یا ایمان کا تقاضا ہے؟ تو بھائیو، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، پچھلی پہ توبہ کر لو اور اگلی کے لیے اللہ اس کے رسول سے صلح کر کے اس کی پاک زندگی کو سیکھنے کی نیت کر لو۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟